بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی نہیں چاہتا بلکہ اللہ تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی انسان کے اوپر عبادت میں کسی طرح کی کوئی تنگی یا پریشانی نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو تنگی میں اور مشقت میں ڈالیں۔ آج کا درس جو ہے وہ ہے کہ عبادت کے اندر میانہ رویہ کی جائے اور عبادت کو اپنی مرضی سے نہ کیا جائے، ایک اصول اور دستور کے مطابق عبادت کی جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور میرے پاس ایک عورت بیٹھی تھی جو اپنی نماز کا ذکر کر رہی تھی، اپنے صدقہ خیرات کا غرض یعنی مختلف چیزوں کا جو عبادت کے ساتھ تعلق ہے جن کا وہ چیزیں بیان کر رہی تھی۔ تو اس نے یعنی جس کے اندر کافی سارا تکلف تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا آپ نے فرمایا اس طرح کی عبادت نہ کرو بلکہ ایسی عبادت کرو جس عبادت میں تم ہمیشگی اختیار کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے فواللہ لا یمل اللہ حتی تملو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں ہے حتیٰ کہ تم تھک جاتی ہو اور عبادت کو چھوڑ دیتی ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا آپ کا کہ ایسی عبادت کی جائے جس عبادت کے اوپر ہمیشگی ہو، اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، یعنی تسلسل کے ساتھ عبادت کی جائے۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ فرمایا اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب ترین دین ہے، یعنی حدیث کے الفاظ ہے محبوب ترین، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہے عمل، اللہ کے نزدیک سب سے جو بہترین عمل ہے یہ وہ عمل ہے جو انسان کرتا ہے اگرچہ وہ عمل تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن وہ تسلسل کے ساتھ کرتا ہے، اس میں انقطاع نہیں آتا، اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اسی طرح ہی اگر انسان اپنی مرضی دین کے اندر کرنا شروع کر دے، جی اگر یہ نیک کام ہے میں اور تھوڑا سا کر لوں تو اس میں کیا حرج ہے، یہ حرج والی بات جو اس وقت ہمارے مسلمانوں کے اندر آ چکی ہے، جی نیک کام ہے اس میں کیا حرج ہے، بس ہم یہ کہتے ہیں کیا حرج ہے۔ اور میرے بھائی دین کسی کی سوچ یا کسی کی رائے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین یہ وہ ہے جو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا اور آپ نے آگے اپنی امت تک پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ 3 آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی میں آپ کے کسی ایک گھر میں آئے اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسی عبادت کرتے ہیں، تو آپ کی کسی ایک بیوی نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ تینوں صحابیوں نے جب یہ بات سنی آپس میں کہنے لگے، جیسے ہی وہاں سے پلٹے اور سوال کا جواب لینے کے بعد جیسے ہی واپس مڑے اور آپس میں یہ کہتے ہوئے یعنی واپس جا رہے تھے کہ کہاں ہم ہیں اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں، یعنی ہماری عبادت اللہ کے رسول کی عبادت کے مقابلے میں کیسی ہے، ہم تو بالکل زیرو ہیں۔ تو تینوں قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ ان میں سے پہلا کہتا ہے اللہ کی قسم میں ہمیشہ نماز ساری رات نماز پڑھوں گا، یعنی قیام اللیل کرتا رہوں گا، رات کو کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی بھی کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں آئندہ شادی ہی نہیں کروں گا، شادی کا جو نام ہے اس کو نکال دوں گا، میں کیا کروں گا ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہوں گا، تنہا رہوں گا، زیادہ اللہ کی عبادت کر سکوں گا۔
یعنی تینوں صحابیوں نے حالانکہ ان کی سوچ دیکھیں، سوچ کوئی بری نہیں ہے، نیکی کا ارادہ تینوں کا، لیکن ارادہ کیسا؟ اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی اللہ کے رسول یہ ابھی جو 3 آدمی آئے تھے وہ تینوں یہ کہہ رہے تھے، آپ نے فوراً کسی کو بھیجا اور ان کو بلایا اور بلا کے یہ کہا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہو کے رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، دن کو روزہ چھوڑتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس انسان نے میرے اس طریقے سے منہ موڑ لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا عبادات چاہے ہمیں جتنی بھی اچھی کیوں نہ آئے نظر آئے، اس عبادت کو اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، بلکہ اس عبادت کو اس طریقے کے مطابق کریں گے جس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اسی طرح ہی انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ اچانک دیکھتے ہیں کہ مسجد کی چھت کے ساتھ رسیاں لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ نے سوال کیا بھئی یہ رسی کیا چیز ہے، کیوں لٹکی ہوئی؟ ما ھذا الحبل، یہ رسی کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، کیوں لٹکائی گئی ہے؟ آپ کو بتلایا گیا اللہ کے رسول یہ رسی آپ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باندھی ہے، اس لیے اس کا مقصد یہ تھا کہ میں جب عبادت کروں اور رات کے وقت اگر مجھے نیند آ جائے تو میں اپنے سر کے بال رسی کے ساتھ باندھ دوں گی تاکہ مجھے نیند نہ آئے، میں عبادت میں مشغول رہوں گی۔ حالانکہ نیت بہت اچھی ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، کوئی اس میں یعنی دیکھا جائے تو کوئی اس میں عیب والی بات نہیں ہے، لیکن اپنا طریقہ اختیار کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حلوہ، آپ نے فرمایا اس کو کھول دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیرقد، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جس میں زور زبردستی کی جائے، بلکہ عبادت وہ کرو جب تم حشاش ہو اور بالکل تمہیں ایک ایک چیز کا علم ہو۔ اگر تم میں سے کسی کو نیند آ جائے تو عبادت کو چھوڑ دے اور سو جائے۔ تو میرے بھائی یہاں دیکھیے کہ آپ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کا یہ عمل ہے، دیکھیے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ یہ رمضان کے دن کی بات ہے جب وہ اعتکاف کرنے والی تھیں، تو یعنی نیت یہ ہے کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کروں گی۔ لیکن افسوس آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھ لے، عبادات جو فرائض ہیں ان کو چھوڑ دیا، جو نوافل ہیں اور ان نوافل کے اندر بھی اتنا غلو کیا کہ اپنی مرضی سے اس کو بڑھا چڑھا کے کہاں سے کہاں تک لے گئے۔ تو اس لیے میرے بھائی ایسا کام مت کریں جس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، بلکہ میانہ روی کی جائے۔ میانہ روی اللہ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پہ فرمایا، حتیٰ کہ تمہارے لین دین کے ساتھ کیوں نہ اس کا تعلق ہو، دین کے معاملے کے ساتھ کیوں نہ تعلق ہو، عبادات کے ساتھ تعلق ہو۔ یعنی جب انسان میانہ روی سے ہٹ جائے گا، اگر کمی کرے گا تو پھر وہ یعنی کم کرے گا تو اس میں کمی واقع ہو جائے گی، اگر یعنی میانہ روی سے بڑھ کر کام کرے گا تو اس میں زیادتی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی دونوں نقصان دہ ہیں، نہ تو آپ کم کریں نہ زیادہ کریں، بلکہ ایک میانہ روی، جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اپنی استطاعت کے مطابق اتنا عبادات کریں جس میں اعتدال آ جائے، میانہ روی آ جائے، جس میں کمی پیشی بھی نہ ہو، جس میں کوئی زیادتی بھی نہ ہو۔ جب انسان اس حدیث کے ایک دوسرے جو مقام پہ یہی بات آئی ہے، جب انسان سو جاتا ہے، عبادات کر رہا، رات کو نوافل پڑھ رہا ہے، اپنے اوپر اس نے بڑا تشدد کیا ہوا ہے، اچانک اس رات کو نماز پڑھتا ہے اور نیند آ جاتی ہے، نماز کی حالت میں انسان سویا ہوا ہے۔ اب حالانکہ اس کا مقصد جو ہے وہ نیت کیا ہے، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن عبادات میں کیا کر رہا ہے، وہ سو گیا۔ اب اس کی جو عقل ہے وہ ٹھیک نہیں رہی، اب اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اب انسان اس غلبے میں بعض ایسے کلمات کہہ دیتا ہے جو نازیبا ہوتے ہیں، اور انسان بسا اوقات اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہوتا ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور نیند کی حالت میں، نیند کی غشی کی حالت میں انسان اپنے لیے بعض اوقات گالی بھی نکال سکتا ہے۔
यानी बुरे कलिमे भी कह सकता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब नींद आ जाए इबादत को छोड़ दो और सो जाओ, यानी जोर जबरदस्ती वाली इबादत अल्लाह को काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह ही हजरत हंज़ला बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, ये अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मिले, थोड़ा सा लंबा वाक़या है। तो हजरत अबू बकर कहते हैं कि ए हंज़ला, क्या बात है, तू बड़ा परेशान है, क्या मामला है, मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम बड़े परेशान नजर आते हो। हजरत हंज़ला कहते हैं अबू बकर कि जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते हैं, आपके पास होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का जिक्र करते हैं, जहन्नम का तज़किरा करते हैं, हम सुनते हैं, तो गोया कि हम ऐसे अंदाज में सुनते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बैठते हैं हमारी कैफियत ये होती है कि हम जन्नत को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। और जैसे ही हम वहां से जाते हैं अपने घरों में, अपनी बीवी बच्चों के साथ मशगूल हो जाते हैं, अपने काम काज में लग जाते हैं, तो हमारी वो कैफियत नहीं रहती। यही परेशानी है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। अबू बकर कहते हैं यही सूरत हाल मेरी भी है। दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और आके कहते हैं अल्लाह के रसूल, जब हम आपके पास बैठते हैं, आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं, हमारी कैफियत ये होती है कि हम जन्नत और जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और अल्लाह के जिक्र में हम बड़े मशगूल होते हैं। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से उठते हैं, आपकी मजलिस से जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं, अपनी बीवी बच्चों के साथ मशगूल हो जाते हैं, काम काज में लग जाते हैं, तो हमारी कैफियत ये नहीं रहती, बदल जाती है, उसमें कमी वाक़या हो जाती है। लेकिन आगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज बोले थे, आपने क्या फरमाया था, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ तदूमून अला मा तकूनून अलैहि इंदी फी ज़िक्री, आपने फरमाया कि जिस तरह तुम मेरे पास बैठते हो तुम्हारी कैफियत वो होती है, अगर यही कैफियत उस वक्त भी हो जाए जब तुम वहां से चले जाती हो। आपने फरमाया लसाफहतकुम अल मलाइकतु अला फुरुशिकुम व फी तुरुकिकुम, आपने फरमाया कि अल्लाह ये फरिश्ते जो हैं अल्लाह के मलाइका, ये तुम्हारे साथ मुसाफा करते, रास्ते में चलते हुए तुम्हारे साथ मुसाफा करते, तुम्हारे बिस्तर पे आके तुम्हारे साथ मुसाफा करते। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान की जो कैफियत है हर वक्त वो एक जैसी भी नहीं रहती और इंसान को इबादत सिर्फ उतनी ही करनी चाहिए जितनी उसके अंदर इस्तिताअत और ताकत है, और अपने ऊपर जुल्म ना करे, अपने आप पर ज्यादती ना करे। ऐसी इबादत अल्लाह को पसंद नहीं है जिसमें इंसान अपने आप को तकलीफ में डाले, अपने आप पर ज्यादती करे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाती हैं कि एक आदमी ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे थे कि एक आदमी खड़ा हुआ और कहता है अल्लाह के रसूल कि एक आदमी है जिसका नाम अबू इसराइल है, उसने नजर मानी थी कि वो सूरज में यानी धूप के अंदर खड़ा रहेगा और बैठेगा नहीं, साये में नहीं जाएगा, धूप में रहेगा और किसी से बात भी नहीं करेगा और रोजा रखेगा। देखा जाए उसकी यानी जो नीयत है वो क्या, इबादत की है, यानी धूप में खड़ा होगा किस लिए, अल्लाह राजी हो जाए, और बैठेगा नहीं, यानी अपने आप को इतना अल्लाह के सामने उसने झुका दिया कि मैं अपने आप को इतनी तकलीफ में डाल रहा हूँ, अल्लाह ये मेरा अमल ज़्यादा कबूल करेगा, उसकी नीयत ये है। लेकिन काम कैसा जो शरीयत से हट गया है। आप कहते हैं कि वो आदमी कहता है कि मैं सूरज में यानी धूप में खड़ा रहूंगा और बैठूंगा भी नहीं, साए में भी नहीं जाऊंगा, धूप में ही रहूंगा और किसी से बात भी नहीं करूंगा और रोजे की हालत में रहूंगा, यानी अल्लाह की रजा के लिए रोजा भी रखूंगा, किसी से बात भी नहीं करूंगा, साया भी नहीं हासिल करूंगा, जमीन पर बैठूंगा भी नहीं और धूप में ही सारा दिन गुजारूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुरूहु फलियतकल्लम, आपने कहा उसको बोलो कि वो बातचीत कर ले और साए में चला जाए और बैठ भी जाए। यानी ये जो तीन काम है, कौन सा, धूप में खड़ा होना और इसी तरह साया को ना हासिल करना, किसी से बात ना करना, ये गैर शरई काम है। आपने फरमाया उसको बोलो कि वो बात भी करे, साए में भी चला जाए
اور زمین پر بیٹھ بھی جائے، لیکن جو تیسری شرط، چوتھی جو شرط تھی کیا، روزہ رکھے گا، آپ نے فرمایا وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اس کو بولو کو اپنا روزہ پورا کرے، یعنی روزے کو نہ چھوڑے۔ جو اس نے نظر مانی ہے، نظر میں ایک چیز روزہ ہے، اپنے روزے کو پایا تکمیل تک پہنچائے، باقی جو 3 کام ہیں وہ غیر شرعی ہیں اور ان کو چھوڑ دے۔ اس حدیث سے مطلب یہ صاف نظر آتا ہے میرے بھائی، ایسے وہ کام جو شریعت کے مطابق نہیں ہیں، انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے اجر اور ثواب زیادہ ملے گا، تو جب کہ اس کا شریعت کے مطابق کوئی شریعت کے مطابق اس کا کوئی حکم نہیں، تو ایسے عمل میں انسان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بجائے فائدے کے الٹا اس کو نقصان ملے گا، یہ انسان اپنے لیے نقصان پائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔